السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 اپریل 2025 ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک تو دو بڑی خوشخبری ہیں وہ آپ کو سنانی ہیں، اس کے علاوہ اہم ترین رولز ہیں جو آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 6 لاکھ محروم ترین بزرگ پنشنرز کے لیے بڑی خوشخبری، پینشن میں اضافے کا نیا فارمولہ آ گیا۔ 40 سال بعد بزرگ پینشن کی سنی گئی ای او بی آئی پینشن کیا ہے، اولڈ ایج پینشن، سروائیور پینشن، انویلڈی پینشن، اولڈ ایج گرانٹ یہ کیا ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، فارمولے میں کیا تبدیلی آئی ہے، پہلے کیا فارمولہ تھا اور اب کیا ہے۔ یہ لاہور نیوز کے عاطف پرویز صاحب نے خبر بریک کی ہے، تو ہم نے تفصیلاً ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ان کی خبر بھی آپ کو سنائی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا کہ یہ ای او بی آئی پینشن میں اب کتنا اضافہ ہوگا، منیمم پینشن اولڈ ایج کیا ہوگی اور میکسیمم کیا ہوگی۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، تفصیلاً ویڈیو دیکھنی ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جی آپ کے ساتھ کچھ ہم نے اہم ترین رولز شیئر کرنے ہیں، اور یہ رولز کن کے ہیں؟ پاکستان کے مایہ ناز سروس لائر ایڈوکیٹ نواز کھوسہ صاحب، جنہوں نے ایک خوشخبری آج یہ بھی سنائی ہے کہ کافی عرصہ بعد فیڈرل سروس ٹریبونل لاہور بینچ میں ججز کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ اب فیڈرل ملازمین کے مقدمات کی سماعت ریگولر شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا۔ ایک اور انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ الحمدللہ وابڈا کمپنیز کی پورے پاکستان میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رٹ قابل سماعت کرتے ہوئے فیڈریشن آف پاکستان اور کمپنیز سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، جو وابڈا کے کنٹریکٹ ملازمین ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو رول 17A کے تحت جو بھرتیاں نہیں ہو رہی تھیں ان کی جن کے پہلے سے کیسز پینڈنگ میں ہیں، تو وہ بھی عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں کی پٹیشن پہ فیصلہ آیا ہے، تو ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ کچھ اہم ترین رولز ہیں جو انہوں نے شیئر کیے ہیں، ہم ان کی آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، جب تک اے سی آر کے ریمارکس کے بارے میں ملازم کو آگاہ نہ کیا جائے اس وقت تک ایسی اے سی آر کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ زیادہ تر محکموں میں اے سی آر کے بارے میں ملازمین کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ کنفیڈینشیل ہوتی ہے، یہ لوگوں سے کنفیڈینشیل ہوتی ہے، اس ملازم سے کنفیڈینشیل نہیں ہے جس کی اے سی آر آپ بھیج رہے ہیں۔ میکسیمم اداروں میں جو ملازم اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری اے سی آر کیسی جا رہی ہے، جب تک آپ اس کو بتائیں گے نہیں وہ اپنی اصلاح کیسے کرے گا۔ اس لیے اے سی آر کے ریمارکس کے بارے میں ملازم کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ کم لوگوں کو معلوم ہے۔ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اپنی اتھارٹی سے کہ جی جو میری اے سی آر بھیجی جا رہی ہے کم از کم مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی خامیوں کو درست کر لوں۔ بڑی زبردست یہ جو ہے وہ رول ہے جو بتایا ہے جی نواز کھوسہ صاحب نے۔ محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام ملازمین کی پروموشن میرٹ پر کرے۔ اب یہاں پہ بھی بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے، کچھ اداروں میں کچھ کیٹیگریز کی پروموشن نہیں ہوتی، ساتھ میں دوسرے کی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیلنجیبل ہے جی۔ محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام ملازمین کی پروموشن میرٹ پہ کرے۔ ایک دفعہ جب ملازم بھرتی ہو جائے تو محکمہ نوکری کے شرائط و ضوابط بعد میں ایسی تبدیلی نہیں کر سکتا جس سے ملازم کو نقصان ہو۔ اب یہ جو پینشن ریفارمز آئی ہیں، رول تبدیل کیے گئے ہیں، بالکل اس رول کے منافی ہیں اور اس لیے یہ چیلنجیبل ہے۔ جو پینشن ریفارمز کے نئے جو رول آئے ہیں، جو پینشن پہ کٹ لگا ہے، رول 17A ختم کیا گیا ہے، لیو انکیشمنٹ پنجاب میں ختم کی گئی ہے، اور پینشن کیلکولیشن کا فارمولہ وفاق میں 24 منتھ پہ اور پنجاب میں 36 منتھ پہ، ارلی ریٹائرمنٹ پہ جو جرمانہ ہے بالکل منافی ہے، رول کے چیلنجیبل ہے۔ بھرتی کے وقت کی گئی شرائط و ضوابط حتمی ہوتے ہیں اور بعد میں ہوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے ملازم کو نقصان ہو۔ ابھی جتنی بھی ترمیم کی گئی ہیں سب میں ملازم کا نقصان ہے، تو یہ کھوسہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے۔ ملازمین کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے اس کو چیلنج کرے۔ یہ بار بار یہیں آ رہا ہے کہ حکومت کی بنائی گئی کوئی بھی پالیسی وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم کو پہلے سے عطا کردہ ہوں۔ آپ ان حقوق کو کم نہیں کر سکتے۔ تمام ادارے، یہ جی بڑی زبردست ایک ہے وڈلاک پالیسی جس کا زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ، تمام ادارے شوہر اور بیوی کی ایک شیئر پوسٹنگ کرنے کے پابند ہیں۔ مزید اعلیٰ عدلیہ نے قرار دیا ہے کہ محکمہ کی ذمہ داری ہے
کہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھنے کے بجائے ملازمین کی شادی میں کوئی پریشانی نہ ڈالے تاکہ ان کے بچوں کی پرورش بہتر سے بہتر ہو۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلوں۔ ایک کیس سپریم کورٹ تک بھی گیا کہ ایک وفاقی ملازم تھے، دوسرے صوبائی ملازمہ تھی ان کی وائف، تو ان کی جو ٹرانسفر ہے ملازم کی وہ کہیں اور کر دی گئی، کیونکہ کہا گیا جی کہ جو ان کی جو وائف ہیں وہ تو صوبائی ملازمہ ہیں، تو ویڈ لاک پالیسی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی بالکل اطلاق ہوتا ہے، یہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کی کہیں پوسٹنگ کسی ایسی جگہ پہ کی جا رہی ہو تو۔ ملازمین کا ہڑتال اور احتجاج کرنا بنیادی حق ہے، محض اس وجہ سے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں، جہاں پہ لازمی سروس ایکٹ ہے، جس طرح فورسز کے ملازمین ہیں وہ احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی بات اپنی ہائر اتھارٹی تک فورم کے تھرو پہنچا سکتے ہیں، جس طرح اوپن فورم ہوتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، ان کو احتجاج کا حق نہیں ہے۔ بہرحال احتجاج کے رولز کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ روڈ تو جام نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اداروں تک وہ بھی بات فورم پہ پہنچا سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ جس طریقے سے رحمان باجوہ صاحب احتجاج کرتے ہیں، وہ ایک یونین ہے، رجسٹرڈ یونین ہے، ان کا رائٹ ہے۔ اگر کوئی سول سرونٹ میڈیکل بنیاد پر ریٹائر ہو تو جب میڈیکل بورڈ اسے مکمل صحت یاب قرار دے تو تب سول سرونٹ دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکتا ہے۔ یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ۔ اگر آپ کی کیٹیگری اے بی سی کوئی بھی آ گئی ہے اور آپ کی بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج ممکن تھا، آپ نے علاج کروا لیا اور آپ دوبارہ ملازمت جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ رول ہے جی، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، یہ رولز ہیں۔ یہ میں ایک دن آپ کو بتاؤں گا علیحدہ سے ویڈیو کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اب بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ رولز ہے 1994 کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور رول ہے، اگر کوئی شخص پہلے کسی اور جگہ کے ڈومیسائل پر اپلائی کرے۔ اچھا، بہت سارے رول انہوں نے شیئر کیے تھے، میں جو چیدہ تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا کہ ڈومیسائل پر اپلائی کرے اور بعد میں دوسری جگہ کا بنوا لے تو پہلے والا ڈومیسائل کینسل شمار ہوگا اور ایسا شخص دوسرے علاقے اپلائی کر سکتا ہے۔ ایسا عمل مس کنڈکٹ شمار نہیں ہوتا۔ یہ بھی سروس لائر نواز کوسا صاحب بتا رہے ہیں جی۔ یہ چونکہ ہم پہنچاتے ہیں جی، یہ خبر ساری ہم لائر نہیں ہیں، ہم آپ تک بات پہنچاتے ہیں۔ یہ میرے دوست راجہ نویز صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑے لائر ہیں جی۔ اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ تک بات ان سے رابطہ کرائیں گے۔ آپ کے کوئی کیس ہے تو وہ ہمارے تفصیل سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رعایت بھی کریں گے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملازم کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دینے کے لیے اس کی کم از کم سروس 20 سال ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر جبری ریٹائرمنٹ کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے جی اہم ترین رولز جو ہر سرکاری ملازم اور پنشنرز کو معلوم ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو اس طرح کے رولز پہ بنائیں گے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، دوسروں تک بات پہنچائیں۔ اس طرح کی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، حصہ ملایا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔